تو اس واسطے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے وہ ایسا اپدیش، ایسا آدیش دیا، سمجھ گئے تمام دیکھو اٹھا کر، سمجھ گئے تمام حدیثیں، تمام مطلب یہ کہ رحمت کا پیغام، رحمت کا پیغام۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اوپر سے نیچے تک ہم نے وہی رچا اور بسا رکھا ہے، رگ رگ کے اندر اسی کی اسٹڈی کی ہے اور اسی کے اسپیشلسٹ الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ہے، سمجھ گئے جی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چونکہ اوپر ہے رحم الراحمین اور نیچے رحمت للعالمین، اوپر سے رحمتوں کی بارشیں اور نیچے سے رحمتوں کے چشمے رحمت للعالمین، یہ پوری انسانیت دو سمندروں کے، رحمت کے سمندروں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تو خوش قسمتی ہے اس ساری، چاہے منموہن ہو، جگموہن ہو، محمد احمد ہو، سبھی سغت جی امتی ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ فارمر انتم مہارشی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے رحمت سے سب نے لابھ اٹھایا ہے، سب فیض یاب ہوئی ہے، کتے بلیوں نے لابھ اٹھایا ہے، سمجھ گئے۔ کوئی بھی مطلب اس سماج کا، کوئی بھی انسانیت کا وہ ہو، یہ سورج جو ہے، یہ سورج یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ ہندو کا گھر ہے یہ مسلمان کا، سمجھ گئے، یہ منموہن کا گھر ہے، رام سنگھ کا گھر ہے، یہ اسلام سنگھ کا گھر ہے، یہ تو زبردستی روشنی ڈالتا ہے سورج، تو یہ بالکل مذہب نہیں دیکھتا۔ کوئی دروازہ بند کر لے، سمجھ گئے، پھر بھی جھروکے میں کچھ زبردستی روشنی ڈالتا ہے، اور کتے بلی کیا، تمام کیا، اپنے پرائے کیا، سارے مطلب یہ کہ لابھ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ہمارے سامنے تو صرف وہ ہے، سمجھ گئے، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے اوپر رحم کرو، زمین والوں کے اوپر رحم۔ زمین میں کتے بھی ہیں، بلی بھی ہیں، انسان تو بہت اونچی چیز ہے، وہ تو تمام انسان تو تمام اس کا ٹرانسفارمر ہے تمام، لیکن کتے بلی کے ساتھ میں لاسٹ فارمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات کو شاید 2-3 منٹ کی بات ہے، ختم کر رہا ہوں، رحم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، رحم کے پیغام کو رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں رچانے اور بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کے واقعہ بیان کر کے کہ دیکھو ایک عورت نے پہلے زمانے میں، سمجھ گئے، ایک کتے کو، سسکتے کو پانی پلا دیا تھا، بدکار عورت تھی، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں تھی، اچھا کام اس کی جھولی میں نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتا ٹھیک ہے ناپاک ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، سمجھ گئے، اللہ کی مخلوق ہے، تو ہمیں تو یہ سمجھ کے کہ خدا کی مخلوق ہے، اور یہ رواں جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ بھی خدا کا ہی ہے، اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، قبرستان تک اور شمشان تک 90 سال تک بغیر درخواست لگائے، بغیر مطلب اپلیکیشن لگائے، جس چیز کی ضرورت سمجھتے رہے وہ خالق کائنات، وہ پیدا کرنے والے، ہر سانس کے ساتھ سینکڑوں ضرورتیں میری پوری فرما رہے ہیں، موسم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، اس واسطے کوئی بھی مخلوق ہو اللہ کی وہ تو اللہ جانیں گے، لیکن میرا فرض ہے، سمجھ گئے، اگر کوئی پڑا ہوا سسک رہا ہے، میں اس کے منہ میں ذرا سا چپکا ٹھپکا سکتا ہوں، میرے پاس چند قطرے ہیں، تو کتے بلی سے زیادہ بری زندگی ہے جو اسے دیکھ کر آگے کو گزر جائے اور یہ سمجھ کے یہ تو ناپاک ہے۔ تو ایک ڈنڈی طائفہ نے اس کو پانی پلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے، لپیٹ کے پھینک دی اس کی ساری غلطی، ساری گندگیاں، سمجھ گئے جی، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نے بلی کو باندھ لیا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، نیک تھی وہ عورت، سمجھ گئے، نہ تو اسے کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرتی اور نہ اس کو خود دیتی تھی، وہ بلی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے، سمجھ گئے۔ تو اس واسطے بھائی، سمجھ گئے، ہمارا تو ہر ورق ہر سبق، اور میں تو ہمیشہ ایک اپنا کچھ بزرگوں کے ایک عارف باللہ تھے، انہوں نے میرے دل کے اوپر دم کیا تھا، سمجھئے، اور یہ پڑھ کر دم کیا تھا، اسی وقت سے اللہ کا شکر ہے، کوشش یہی کرتا ہوں اچھے لوگوں کی اسی طرح سے کہیں بھی کوئی اس طرح کا ایک دانہ تقسیم کرنے والا ملتا ہے، ایک خیر بانٹنے والا ملتا ہے، اچھی بات کہنے والا ملتا ہے، اسے میں اپنا کھویا ہوا موتی سمجھ کر اس کی تلاش میں رہتا ہوں الحمدللہ، سمجھ گئے، اور میں ان کے لیے ملاقاتوں کے لیے اپنا سعادت اور فخر سمجھتا ہوں، وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کے سر کے تاج ہیں یہ حضرات ہمارے، جو الحمدللہ خیر بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ تو اس واسطے ایک انہوں نے دم کیا تھا، سمجھ گئے، بہت پہلے پردھانی کے دور میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ مول جمیل، سمجھ گئے، ہمارا تو مشن یہ ہے، ہمارا تو مذہب یہ ہے، ہمارا تو مزاج یہ ہے، اور ہمارا تو گھاٹ یہ ہے۔ انہوں نے کہا اپنی دائیں آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ہماری ایک آنکھ ہے گنگا، سمجھ گئے، اور دوسری ہے جمنا، سمجھ گئے، یہ گنگا جمنا یہاں نہیں بہ رہی، ہمارے آنکھوں میں بہ رہی ہے،
समझ गए। ये गंगा जमुना जो पवित्रता के साथ खेतियों को, कितनी बड़ी खेतियों को सैराब कर रही है, कितनी मखलूक और खुदा की खल्क इससे फ़ायदा उठा रही है। तो हमारी एक आँख है गंगा, तो दूसरी है जमुना, और दिल है हमारा इन दोनों का संगम। ये इलाहाबाद में नहीं गिर रही, इलाहाबाद में तो वैसे ही गिर रही देख दिखावे के तौर पर, लेकिन कसम खुदा की हर एक इंसानियत वाले दिल के अंदर जो धड़कता हुआ, सीने के अंदर जो दिल रखता है, धड़कता हुआ पत्थर नहीं रखता है, इन दोनों का संगम उसके दिल में हो रहा है।